الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء کرام کٹیہار اور پورنیہ کے مختلف علاقوں سے مختلف بستیوں سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، معزز بزرگوں، قابل عزت میرے نوجوان دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے لیے ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار، لا تعداد، بے گنتی، بے حساب درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالعموم
اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسی طریقے سے پروگرام کرنے کی دوبارہ توفیق نصیب فرمائی، اور اسی طریقے سے ہم سب کو جمع ہونے کی بھی دوبارہ توفیق نصیب فرمائی۔ 1 سال ہم نے اور آپ نے جس انداز میں کاٹا ہے، 1 سال ہمارا اور آپ کا جس انداز میں گزرا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا تھا۔ بہرحال اللہ نے اس وبا کو ختم کیا، اس بیماری کو ختم کیا، اور ہم سب کو جلسہ کرنے کی، جلسہ سننے کی، جلسہ کرنے کی، جلسے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جہاں تک مجھے بتایا گیا تھا میرا جو وقت ہے وہ رات کے 2:30 بجے کا تھا، لیکن صبح کے 3:30 بج رہے ہیں۔ خیر، اب پروگرام میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی تھوڑا جلدی ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی نظر انداز کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو تمام باتوں کو سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم اور آپ اپنے سماج میں نگاہ ڈالیں، آج ہم اور آپ اپنی سوسائٹی میں نگاہ ڈالیں تو ہم کو یہ معلوم چلے گا کہ آج ہمارا سماج، آپ کا سماج، اسلامی سماج، مسلمانوں کا سماج، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا سماج آج بہت خراب ہو گیا ہے۔ ہمارا نام مسلمان ہے لیکن اسلام ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں چلے آئیں، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کے نام کی فوٹو تو لگی ہیں، لیکن اسلام ہمارے گھروں کے اندر بھی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے اندر نگاہ ڈالیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ آج ہمارے اندر بھی اسلام نہیں ہے۔ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے ہمارے اور آپ کے دل ویران ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے۔ آج ہمارے سماج کا کیا حال ہے؟ ہمارے نوجوان شراب پی رہے ہیں۔ ہمارے سماج کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے گھروں کی بیٹیاں، آج ہمارے گھروں کی مائیں بہنیں بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہیں۔ آج ہمارے اور سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے، آج ہمارے اور سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اچھا، پہلے یہ دیکھیں کہ سماج میں خرابی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آئے لوگو، یہ جو تم زمین میں فساد دیکھتے ہو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے، یہ انسانوں کا ہی عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم انہیں برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ آئے مسلمانوں، آج تم پر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو بھی دقتیں آتی ہیں، سب تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم تو تمہاری بہت سی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہر غلطی پر تمہاری پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ تم جو بھی پریشانی تم پر آتی ہے وہ تمہاری اپنی خود کی کمائی ہوتی ہے، وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، نام ہے اس کا حجاج ابن یوسف۔ یہ بہت ظالم و جابر تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک صحابی کا بھی قتل کیا تھا۔ حجاج ابن یوسف بہت زیادہ ظالم و جابر تھا۔ اس وقت کے امام تھے
امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، لوگوں نے امام حسن بصری سے شکایت کی، یہ دیکھیے حجاج ہم پر کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے، کتنا زیادہ ستا رہا ہے، مار رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اس وقت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا، کیا کہا تھا؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ جو حجاج ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، یہ جو حجاج ہمارے اوپر آیا ہے، الا بذنوبنا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری خرابیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ معلوم یہ چلا جب ہم خراب ہوتے ہیں تو سماج خراب ہوتا ہے، جب ہم بگڑتے ہیں تو سماج بگڑ جاتا ہے، جب ہم برے ہوتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا سماج برا ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی سوسائٹی بری ہو جاتی ہے۔ تو آج ہمارا سماج بگڑ چکا ہے، آج ہمارے سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے، آج ہمارے سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے، آج ہمارے معاشرے کو اصلاح معاشرے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند باتیں ایسی رکھوں جس کے ذریعے ہم اور آپ اپنے سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کان کھول کر سن لو، سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ اگر اپنے سماج کو اچھا بنانا ہے تو نوجوانوں کو اچھا بننا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کی عمریں 15 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، 25 اور 30 سال کی ہیں، یہ قوم کا مکھن ہوتے ہیں۔ جیسے دودھ کے اندر سب سے اہم چیز اس کا گھی ہوتا ہے، اس کا مکھن ہوتا ہے، قوم کا مکھن، قوم کا گھی یہ نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے اگر کسی قوم کو ذلیل کرنا ہے اس کے نوجوانوں کو برباد کر دو، اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہے اس کے نوجوانوں کو برباد کر دو، قوم اپنے آپ برباد ہو جائے گی۔ اگر اپنی قوم کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، کیونکہ نوجوان یہ قوم کی شان ہوتے ہیں، نوجوان یہ قوم کی آن ہوتے ہیں، بان ہوتے ہیں، جان ہوتے ہیں۔ اگر سماج کے نوجوان صحیح ہے تو پورا سماج صحیح ہے، اور اگر سماج کے نوجوان صحیح نہیں ہے تو سماج بھی صحیح نہیں ہے۔ آئیے جوانی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانو، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دے دی، تمہیں شکتی دے دی، تمہیں پاور دے دیا۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دینے کے بعد کمزور کر دیا، تمہیں بوڑھا کر دیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے جیسے پیدا کرتا ہے۔ یہاں اللہ 3 حالتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلی حالت جب آدمی پیدا ہوتا ہے اور وہ کتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے کہ اپنی ماں سے کھانا نہیں مانگ سکتا ہے، بھوک لگ رہی ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اپنی ماں سے پانی نہیں مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے انسان کو سب سے پہلے بہت کمزور پیدا کیا، اتنا زیادہ کمزور، بھوک لگتی ہے کھانا نہیں مانگ سکتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی نہیں مانگ سکتا ہے، اسے قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت کو اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا ہے، بس روتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتا ہے ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد قوة، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دے دی، تمہیں جوان کر دیا۔ یعنی جب تم 15 سال کے ہو گئے،
20 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، تمہاری ہڈیوں میں گودا آ گیا، تمہارے خون میں گرمی آ گئی، روانی آ گئی، اور تم طاقتور ہو گئے، جوان ہو گئے. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، لیکن پھر جب تم بوڑھے ہو گئے اللہ نے تمہاری ہڈیوں کو پھر کمزور کر دیا، اللہ نے تمہارے خون میں پھر ٹھنڈک دے دی. تو اللہ تعالیٰ میرے پیارے ساتھیوں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے پیارے ساتھیوں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ جوانی کی عمر کو، جوانی کی آیو کو اللہ تعالیٰ جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں طاقتور کر دیا، یعنی جوان کر دیا. معلوم یہ چلا کہ جوانی کی عمر میں آدمی چاہے تو کیا سے کیا نہیں کر سکتا ہے. جوانی کی عمر میں اگر آدمی چاہے تو قوم کا نقشہ بدل سکتا ہے، سوئی ہوئی قوم کو جگا سکتا ہے. تو میرے نوجوانوں آج آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو جاگنے کے بعد قوم کو جگانے کی ضرورت ہے. اگر چاہتے ہو کہ ہمارا سماج اچھا ہو جائے، ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے، تو سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اچھا ہونا پڑے گا. سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی. اگر نوجوان اچھے ہو جائے تو سماج اپنے آپ اچھا ہوتا چلا جائے گا. لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ دلی چلے جائیں، بمبئی چلے جائیں، کلکتہ چلے آئیں، کٹھیار چلے آئیں، چاندنی گھاٹ بھی چلے آئیں، اور یہاں کے نوجوانوں کو دیکھ لیں. یہاں کے نوجوانوں کو دیکھیں، یا تو ان کی زبان پر کھانے کی باتیں، یا ان کی زبان پر پینے کی باتیں، یا ان کی زبان پر گھومنے ٹہلنے کی باتیں، اور کوئی بات ان کی زبان پہ نظر نہیں آئے گی. کیا یہ مسلمان کا نوجوان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا نوجوان ہو سکتا ہے؟ اس کی زبان پر کھانے کی باتیں، اس کی زبان پر پینے کی باتیں، یا اس کی زبان پر گالی ہے، بےہودہ باتیں، اس کے علاوہ کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے. جی آئیے ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کا حال ہے. آج یہ بازار میں بیٹھ جائے تو گالی دے رہا ہے، دوستوں کے ساتھ چائے پہ ٹائم پاس کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ چائے پر گفتگو کر رہا ہے، اور اگر بات کر رہا ہے تو رات بھر لڑکیوں سے موبائل میں بات کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیو یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. ارے ہم تو اتنے زیادہ بغیرت ہو گئے ہیں، ہم تو اتنے زیادہ بے شرم ہو گئے ہیں. ایک جانور بھی جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کر لے، آج کا نوجوان بھی جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کر لے. ایک جانور بھی جہاں چاہے اپنی خواہش مٹا لے، آج کا نوجوان بھی جہاں چاہے اپنی خواہش مٹا لے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جذبات ہر لڑکے کے اندر ہوتے ہیں، جذبات تو ہر کسی کے اندر ہوتے ہیں، سینس تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا راستہ بھی بتایا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ جلدی شادی کر لی جائے. وہ راستہ کیا ہے؟ جلدی سے شادی کر لی جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے نوجوانوں کی جماعت، اللہ کے نبی نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں، اور آج کی جو میری تقریر ہے یہ خاص کر کے نوجوانوں کے لیے ہے. میں ان سے نہیں کہوں گا یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے 50 سال کے 60 سال کے، ان سے نہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ان کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے. میں کہوں گا تو اپنے نوجوانوں سے کہوں گا. میرے پیارے ساتھیوں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کیا؟ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، یعنی جس لڑکی سے شادی کر کے اس کو اپنے گھر میں لا رہے ہو، اس کو کھلا پلا سکتے ہو، اس کے رہنے کا انتظام کر سکتے ہو، اس کے کپڑے کا اور لباس کا انتظام کر سکتے ہو، اور اس کی جو پرسنل ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کر سکتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَزَوَّجْ، دیر نہ کرو، جلدی سے شادی کر لو، جلدی سے
شادی کر لو. اللہ کے نبی زنا سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, اور اس زنا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جلدی شادی کر لی جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, شادی کرنے کے بعد آدمی کی نگاہیں جھک جاتی ہیں, وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ, اور شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں. تو میرے نوجوانوں, اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے تو جلدی سے شادی کر لو, لیٹ نہ کرو. لیکن آج کا نوجوان شادی بہت لیٹ کر رہا ہے. کیوں؟ وہ انتظار کر رہا ہے کسی ایسی لڑکی کا رشتہ ہے جس کا باپ مجھے جہیز میں بائک دے دے, کسی ایسی لڑکی کا رشتہ آ جائے جس کا باپ مجھے جہیز میں بائک دے دے, کار دے دے, 5-6 لاکھ روپیہ دے دے, میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا. کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو بہت زیادہ پیسے والا ہو, میں اس لڑکی سے شادی کروں گا, غریب گھر کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا. یہ حالات ہیں آج کے نوجوان کے. وہ ایسی لڑکی دیکھ رہا ہے جس سے اس کو بہت زیادہ جہیز ملتا ہو, اور جہیز نہیں مل رہا ہے. وہ لڑکی کے انتظار میں ہے, اس کی عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور جب لڑکیوں کے پاس رشتے نہیں آ رہے ہیں ان کی بھی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں, اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. جی ہاں, میں کتنی مسلمان لڑکیوں کو جانتا ہوں, کتنے مسلمان گھرانوں کو جانتا ہوں, کتنے ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جن کی مسلمان بہنیں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. میں کتنی ایسی باپردہ لڑکیوں کو جانتا ہوں جو کل تک تو باپردہ تھی, لیکن جب وہ ان کی عمر بڑھ گئی اور ان کے باپ کے پاس جہیز کا انتظام نہ ہو سکا, اور جب وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکی تو وہ بھی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ راہ فرار اختیار کر چکی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں, اس کی وجہ صرف ایک ہے, اور وہ ہے جہیز جو ہم نے اور آپ نے اپنے سماج میں اتنا زیادہ اٹھا دیا ہے. ہم نے اور اپنے آپ نے اپنے سماج میں جتنا زیادہ کر دیا ہے جہیز, اسی وجہ سے آج غیر مسلم لڑکیاں, آج غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہمارے گھروں کی بچیاں بھاگ رہی ہیں. ہمارے گھروں کی لڑکیاں, تھوڑا رکیے نا, 10-15 منٹ پہ کرتے ہیں نا, غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ مجھے جہیز میں بائک ملے گی یا نہیں ملے گی, مجھے جہیز میں کار ملے گی یا نہیں ملے گی, 5 لاکھ روپیہ ملے گا یا نہیں ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں, شادی میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کو کتنا پیسہ مل رہا ہے, آپ کو کتنا جہیز مل رہا ہے. شادی میں اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ لڑکی میں کتنا زیادہ دین ہے, وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے, وہ روزہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے. اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ قَرِبَتْ يَدَاكَ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے تو اس کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کتنی چیزیں؟ 4. آپ لوگ بھی بولیے تو مجھے معلوم چلے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. کتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ 4 چیزیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِمَالِهَا, لڑکی کے مال کو دیکھا جاتا ہے, کتنی زیادہ مالدار ہے, کتنی زیادہ پیسے والی ہے, یا یہ کہہ لو اس کے باپ کا بینک بیلنس کتنا ہے, کتنی زیادہ یہ پیسے والی ہے. لِمَالِهَا, مال کو دیکھا جاتا ہے. وَلِحَسَبِهَا, کس خاندان کی ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے, کس برادری کی ہے, کس قوم کی ہے, کس قبیلے کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو لڑکی کے مال کو دیکھتے ہیں, وَلِحَسَبِهَا, اور کچھ لوگ ایسے جو لڑکی کے خاندان کو دیکھتے ہیں, وَلِجَمَالِهَا, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کی خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں, کتنی بھائی خوبصورت ہے. آج کل تو یہی ہوتا ہے نا, ہر نوجوان چاہتا ہے لڑکی خوبصورت ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کی خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِدِينِهَا,
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لڑکی کا دین دیکھتے ہیں، یہ بیچاری نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں ہے، یہ پردہ کرنے والی ہے یا نہیں ہے، یہ شرم و حیا کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنا ججمنٹ سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، آئے لوگوں دیندار لڑکی سے شادی کر لینا، آئے لوگوں دیندار لڑکی لے آنا، آئے لوگوں دیندار کو ترجیح دے دینا۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، مال کے پیچھے نہ بھاگنا، خاندان کے پیچھے نہ بھاگنا، خوبصورتی کے پیچھے نہ بھاگنا۔ ارے مال تو چند دیر کا ہوتا ہے، آج آیا کل چلا گیا، حسب و نسب بھی اتنا اہم نہیں ہوتا ہے، خوبصورتی بھی 4 دن کی ہوتی ہے، بچہ ہونے کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز ختم نہیں ہوتی اور باقی رہتی ہے تو وہ دین ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا، دیندار کو ترجیح دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، شادی کس سے کی جائے؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار سے شادی کر لینا۔ نوجوانوں، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی عزت محفوظ ہو جائے، میرے نبی فرماتے ہیں نوجوانوں کی جماعت جلدی شادی کر لو، دیر نہ کرو۔ اور آج ہمارے اور آپ کے سماج میں شادی میں جو لیٹ ہو رہی ہے اور لیٹ ہو رہا ہے وہ اسی جہیز کی وجہ سے ہے۔ یہاں لڑکے والے بھی پریشان ہیں، کوئی ایسی لڑکی نہیں مل رہی ہے جس سے بہت جہیز ملے۔ اور ہمارے سماج کے دوسرا رخ یہ بھی ہے جسے صرف میں کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بڑے ذمہ دار اور جتنے بڑے مجرم یہ لڑکے والے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑے مجرم یہ لڑکی والے ہوتے ہیں۔ جتنے بڑے مجرم لڑکے والے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑے مجرم یہ لڑکی والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے لڑکے والے جہیز دیکھتے ہیں، جہیز کہاں ملے گا، لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھا جائے لڑکا کام کیا کرتا ہے، لڑکا کام کیا کرتا ہے، کم سے کم اس کا اچھا خاصا نوکری ہے یا نہیں ہے، یہ اچھا خاصا کماتا ہے یا نہیں ہے، اس کا گھر پریوار کیسا ہے، یہ وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا تو اتنا کہنا ہے اگر لڑکا یا لڑکی ان کا دین اچھا ہے، وہ دیندار ہے، اخلاق پرست ہے، اللہ کے نبی فرماتے شادی کر دو۔ یہ مت دیکھو کہ لڑکے کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ مت دیکھو کہ لڑکی کا باپ کتنا امیر ہے، یہ مت دیکھو کہ لڑکا کتنا خوبصورت ہے، یہ مت دیکھو کہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ اگر دونوں دیندار ہیں تو دیر نہ کرو، شادی کر دو۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو دنیا کے اندر فساد پھیل جائے گا، دنیا کے اندر فتنہ پھیل جائے گا۔ تو اپنی شادیوں کو آسان کر لو، اپنی شادیوں کو آسان کر لو میرے پیارے ساتھیوں، جہیز کا معاملات ختم کرو۔ کب تک ہم اور آپ یہ غیر مسلموں کی اور یہ غیر مذہب کے لوگوں کی رسموں کو چلاتے رہیں گے؟ کب تک؟ ان کی یہاں تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں اور ہمارے اور آپ کی یہاں یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ معاف کیجئے، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار یہ جو سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سامنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے، یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں ختم نہیں کی، یہ ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے یہ چیزیں ختم نہیں کی۔ اور اگر آج ہم اور آپ ان چیزوں پر روک نہیں لگائیں گے تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہوں گی ان کی نظر میں ہم اور آپ، ان کی نظر میں ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے نکاحوں کو آسان کر لو۔ شیرشاہ وادیوں، بہار کے لوگوں، چاندنی گھاٹ کے لوگوں، میرے نوجوانوں، اپنے نکاحوں کو آسان کر لو، جہیز کی لعنت کو ختم کرو، برات کو کم کر لو۔ جو شادی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے وہ شادی کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر سماج کو اچھا بنانا ہے تو آج ہمارے نوجوانوں کو بھی اچھا بننا پڑے گا۔ اگر سماج کی اصلاح کرنا ہے تو آج ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنی اصلاح کرنا پڑے گی۔ آج ہم اور آپ کہہ رہے ہیں، ابھی کسی نے کہا ہے کہ دیکھیے صاحب انہوں نے 100 سال محنت کی ہے اور 100 سال محنت کرنے کے بعد آج وہ پوری دنیا، پورے ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ 100 سال کن کی بات کر رہا ہوں میں؟ کن کی بات کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں آر ایس ایس کی۔ آر ایس ایس یہ کیا ہے؟ یہ ایک تنظیم ہے آر ایس ایس۔ اس نے 100 سال محنت کی ہے اور 100 سال محنت کرنے کے بعد آج اس کی حکومت ہے ہندوستان پر۔ 100 سال محنت کی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم اور آپ 100 سال کیا کرتے رہے؟ ہم نے اور آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟
نہیں، ہم نے اور آپ نے 100 سال تک کچھ نہیں کیا ہے۔ اس نے اسکول بنوائے ہیں، اس نے کالج بنوائے ہیں، اس نے ہاسپٹلز بنوائے ہیں، اس نے میڈیکل کالج بنوائے ہیں۔ مجھے بتائیے ہم نے اور آپ نے 100 سال کے اندر کیا کیا ہے؟ جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے، ہندوستان آزاد ہوا ہے، ہم نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا؟ نہیں، ہم نے اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ ہم نے صرف کھایا ہے۔ کھاؤ پیو، جتنا کھا سکتے ہو دنیا کے اندر کھا لو۔ اور ہم نے کیا کیا ہے اپنی زندگیوں میں؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کسی اور کو برا نہ کہیں، اگر برا کہنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو برا کہیں۔ آج ہماری مسجدیں رو رہی ہیں، ہماری مسجدیں چیخ رہی ہیں، اور ہماری مسجدیں ہمیں بلا رہی ہیں، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ہم کامیابی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ ہم چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چائے پی رہے ہیں، لیکن مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اپنے کھیت میں، اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، لیکن ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب آپ کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، اب آپ کو آگے آنا پڑے گا، اب آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور قوم کی ہدایت کا سامان بننا پڑے گا۔ اگر اپنی سماج کو اچھا بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، میرے نوجوانوں، سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کر لیں، آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ جب سارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا تو سماج کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان اپنی اصلاح کر لیں۔ سماج کی اصلاح کرنے کے لیے دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے گھروں کی مائیں ہوتی ہیں، یہ جو ہمارے گھروں کی بہنیں ہوتی ہیں، یہ جو ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، اگر یہ صحیح ہو گئی تو پورا سماج، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی اپنے آپ صحیح ہو جائے گی۔ عربی کے اندر کہا جاتا ہے المرأۃ نصف الامہ، عورت جو ہوتی ہے یہ سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے، اور جو بچا ہوا آدھا حصہ ہے اس کو بھی جنم دینے والی یہی ایک عورت ہوتی ہے۔ اگر ایک مرد خراب ہوتا ہے تو ایک مرد خراب ہوتا ہے، اور اگر ایک عورت خراب ہوتی ہے تو پورا سماج خراب ہوتا ہے، پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے کو اچھا بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کی عورتوں کو اچھا بنائیں، ہم اور آپ اپنی بہنوں کو، ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو اچھا بنائیں۔ آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرا، آئے لوگو یہ دنیا بڑی چمک دمک والی ہے، یہ دنیا بڑی رنگین ہے، بہت زیادہ مست ہے، اس دنیا کے اندر بہت سے فتنے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، آئے لوگو دنیا کے فتنے سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے فتنے سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ اللہ کے نبی نے پوری دنیا کے فتنے کو ایک طرف رکھا ہے اور عورت کے فتنے کو ایک طرف رکھا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ دنیا کے سارے فتنوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور عورت کے فتنے کو ایک طرف رکھا جائے تو عورت کا فتنہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ انہی عورتوں کا فتنہ تھا، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہوتا ہے۔ جانیں چلی جاتی ہیں، ایک لڑکی کے لیے دوسرا عاشق ایک عاشق کا مرڈر کر دیتا ہے، اسی لڑکی کے لیے ایک محبوب دوسرے محبوب کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ صرف لڑکی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، آئے لوگوں عورتوں کے فتنے سے بچنا، دنیا کے فتنے سے بچنا، کیونکہ عورتوں کا فتنہ دنیا کے اندر سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ آج کتنا خطرناک فتنہ ہے، آپ بازار میں نکل جائیں، آپ چائے پینے کے لیے نکل جائیں اور آپ اندازہ لگائیں گے آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں بھی گھوم رہی ہیں، ان کے چہروں پر قسم قسم کی کریمیں لگی ہوئی ہیں، ان کی آنکھوں پر قسم قسم کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، ان کے ہونٹوں پہ سرخیاں لگی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مجھے ایمان سے بتائیے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کوئی لڑکی، کوئی عورت
اپنے گھر سے کریم لگا کر, اپنے گھر سے سرخی لگا کر بازار میں نکل جائے اور سارے لوگ اس کو دیکھیں, جب وہ راستے سے چلے تو سارے لوگوں کی نگاہ اس پر پڑے, کیا یہ جائز ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, ہرگز نہیں, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں ایوم امرات استاترت فمرت بالمجلس فہیا کذا و کذا فہیا کذا و کذا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکل جائے اور جب تک وہ اپنے گھر میں نہیں آتی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فہیا کذا و کذا, ایسی عورت ویسی ہے, ایسی عورت ویسی ہے, ایسی عورت ویسی ہے, یعنی ایسی عورت طوائف ہے, طوائف ہے, طوائف ہے. آج کتنی عورتیں کریم لگا کر گھر سے باہر نکل رہی ہیں, جلسے میں آ رہی ہیں اور بازار میں ٹہل رہی ہیں. مجھے بتائیں کیا کریم کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے؟ کیا تیل کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے؟ جی ہاں, اس کے اندر بھی خوشبو ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے سے منع فرمایا ہے اور خوشبو لگا کر مردوں کے درمیان سے گزرنے سے منع فرمایا ہے. آج ہمارے گھروں کی عورتیں ہیں, آپ بہت دور نہ جائیں, اسی پروگرام کے اندر دیکھ لیجئے گا. بتائیے یہ سب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آج لڑکیاں نکل رہی ہیں, نہیں نکل رہی ہیں, کتنی مار پیٹ ہو رہی ہے. اگر کوئی لڑکا ان سے کچھ کہہ دے دوسرا اس کو مار رہا ہے کہ تو اس کو چھیڑ رہا ہے. پوری دنیا کے فساد کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اسی لڑکی کی وجہ سے. عورت کا فتنہ دنیا کے اندر بڑا خطرناک فتنہ ہے. بڑے بڑے مولویوں کی مولویت دھری کی دھری رہ جاتی ہے, بڑے بڑے عالموں کی عالمیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے, بڑے بڑے عابدوں کی عبادت دھری کی دھری رہ جاتی ہے, کیونکہ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. عورت کا معاملہ دنیا کے اندر بہت خطرناک ہے. لیکن جب یہی عورت مریم بن جائے, جب یہی عورت آسیہ بن جائے, جب یہی عورت خدیجہ بن جائے, جب یہی عورت عائشہ بن جائے, جب یہی عورت فاطمہ بن جائے, تب اس عورت کو کیا کہنا. میری ماؤں بہنوں, اگر تم حضرت مریم کی طرح بن جاؤ تو تمہارا کیا مقام, اگر تم حضرت آسیہ کی طرح بن جاؤ تو تمہارا کیا مقام. کون ہے حضرت آسیہ؟ یہ حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہے, یہ فرعون کی بیوی ہے. حضرت آسیہ اپنے رب سے دعا کر رہی ہے. سورہ تحریم اٹھائیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. حضرت مریم اللہ سے دعا کر رہی ہے, آئے میرے پروردگار, تو دیکھ رہا ہے فرعون مجھ پر کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے, مجھے کتنا زیادہ مار رہا ہے, کتنا زیادہ ستا رہا ہے. حضرت آسیہ کو اتنا زیادہ مارا جاتا تھا, حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی تھیں. ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے, فرعون نے کیل لی اور ٹھوک دی ہاتھ پر, فرعون نے کیل لی اور ہاتھ پر ٹھوک دی, اور ہر روز حضرت آسیہ کے ہاتھوں پر کیلیں ٹھوکی جاتی تھی. اتنا زیادہ ظلم حضرت آسیہ کے اوپر کیا جا رہا ہے. حضرت آسیہ کہتی ہیں آئے اللہ تو دیکھ رہا ہے فرعون مجھ پر کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے, لیکن اللہ میں تیری بندی ہوں اور میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. آئے اللہ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, آئے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اللہ مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے دے. آئے اللہ میں تجھ سے جنت میں تیرے بغل میں گھر چاہتی ہوں. یہ حضرت آسیہ ہے جن کو اللہ نے سارے مسلمانوں کے لیے مثال بنایا ہے, ساری عورتوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے, نمونہ بنایا ہے. یہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہے, حضرت آسیہ علیہ السلام ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا, اور اللہ نے مثال بنایا ہے کس کو؟ حضرت مریم کو. یہ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت مریم یہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے, یہ حضرت ہارون کی بہن ہے, یہ عمران کی بیٹی ہے. حنہ ابن فاقوز ان کی ماں کا نام ہے. حضرت مریم کے پاس جبرائیل آتے, فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے آئے مریم تو ماں بننے والی ہے. بہت ڈسٹرب کر رہا ہے یہ بار بار.
آئے مریم تو ماں بننے والی ہے، آئے مریم تجھ سے بچہ پیدا ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ حضرت مریم کہتی ہے بھلے مجھ سے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی بری عورت ہوں، نہ میں کوئی زناکار عورت ہوں، بھلے مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قَالَ كَذَلِكَ رَبُّكِ، آئے مریم یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا۔ اور حضرت جبرائیل ان کے پیٹ میں روح پھونک دیتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں دیکھیے ایک نیک عورت ہوتی کیسی ہے، حضرت مریم ہوتی کیسی ہے۔ ٹھیک ہے میں ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کو 2-3 شروع سنا دوں گا، لیکن سب سے اہم باتیں میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں کو ہونا کیسا چاہیے، ہماری اور آپ کی زندگیوں کو ہونا کیسا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو کیسا ہونا چاہیے، ہمارے ماؤں بہنوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ منتر میں ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کو چاہے غلط مان لیں یا میری بات کو صحیح مانیں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن میں اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں 6 سال سے آپ کی شیرشاہ وادی سماج کے اندر آتا ہوں۔ 6 سال سے میں کٹیہار، ارریا، پورنیا، کشن گنج کے علاقے میں اور سپول کے علاقے میں آتا ہوں، اور ہر علاقے میں میں نے دیکھا ہے، ہر جلسے میں میں نے دیکھا ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وید پڑھے جائے، کچھ منتر سنائے جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت محبت سے کہہ رہا ہوں، جو مزہ قرآن کے اندر ہے اور جو مزہ حدیث کے اندر ہے، یاد رکھیے وہ آپ کو ویدوں کے اندر نہیں ملے گا۔ ملے گا نہیں ملے گا؟ بتائیے، آپ لوگ بھی کہیے نا کہ صرف میں کہوں گا۔ جو قرآن کے اندر جو چیز ہے اور جو حدیث کے اندر جو چیز ہے وہ ویدوں میں مل جائے گی۔ کہاں ہمارا قرآن اور کہاں وید مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو ہم اور آپ کیوں اتنا زیادہ اس کے لیے فکر کرتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن سنیں، ہم اور آپ حدیث سنیں۔ معاف کیجئے، آپ کے اندر بہت بڑے بڑے مدنی عالم موجود ہیں، لیکن آپ کے اندر علم کی بہت کمی ہے، آپ لوگوں کے اندر بہت کمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ دینی تقریریں نہیں سنتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں کون سی وہ باتیں جو کانوں پہ مزہ آ جائے، بس تھوڑا وید سن لو، یہاں لڑکا لڑکی کی باتیں ہو جائے تو بڑا مزہ ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، دین سیکھیے۔ مرنے کے بعد آپ کیا لے کر کے جائیں گے؟ مرنے کے بعد وید لے کر کے جائیں گے؟ آپ کے جنازے میں وید کے منتر پڑھے جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ اگر آپ کچھ لے کر کے جائیں گے تو وہ دین ہوگا میرے پیارے ساتھیوں۔ تو دینی معلومات زیادہ سے زیادہ حاصل کریے۔ تو حضرت مریم یہ کون ہے؟ یہ حضرت ہارون کی بہن ہے، اور حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم کے پیٹ میں روح پھونک دی۔ حضرت مریم کی ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے، اور جو حضرت مریم کو تکلیف ہو رہی ہے، درد سے ہو رہا ہے، ڈلیوری کا جو درد ہو رہا ہے اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرت مریم کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے یہ درد، ہائے یہ تکلیف، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی، کاش آج سے پہلے میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی، میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو جاتی ہے، حضرت عیسیٰ پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت مریم کہتی ہے آئے اللہ، میں اس بچے کو لے کر کے کہاں جاؤں گی، میں اپنی قوم میں کیا منہ دکھاؤں گی، لوگ مجھے نہ جانے کیا کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے مریم، کوئی اگر تجھ سے سوال کرے تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہے، اور جو بھی پوچھنا ہے فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، میں نہیں بولوں گی، یہ بچہ بولے گا۔ اب حضرت مریم اپنے گاؤں میں جاتی ہے، اپنی بستی میں جاتی ہے، حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے ہاتھوں میں، گاؤں کے لوگوں نے حضرت مریم کو دیکھا جمع ہو گئے، گود میں بچہ دیکھا جمع ہو گئے، اور حضرت مریم کو نہ جانے کیا کیا کہنے لگے آئے
مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، اے مریم تیرا بھائی کوئی برا آدمی نہیں ہے، تیری ماں بھی کوئی بری عورت نہیں ہے، تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں ہے۔ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ معلوم یہ چلا جب بھائی خراب ہوتا ہے تو بہن خراب ہوتی ہے، اور جب ماں خراب ہوتی ہے تو بیٹی بھی خراب ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنی بیٹیوں کی اصلاح کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیک لڑکی لے کر کے آؤ، نیک لڑکی سے شادی کرو۔ شادی کس سے کرو؟ نیک لڑکی سے شادی کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ آؤ لوگو، نیک بیوی لے کر کے آ جاؤ جو تمہیں اچھے کام کا حکم دے۔ تم اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تم کو نماز پڑھوائے، تم اگر روزہ نہیں رکھتے ہو تم کو روزہ رکھوائے۔ اسی لیے نیک لڑکی لے کر کے آؤ۔ اگر تم فلم دیکھتے ہو تمہاری فلم چھڑوا دے، تم اگر جوا کھیلتے ہو تمہارا جوا بند کروا دے، تم اگر سگریٹ اور گٹکا کھاتے ہو تمہارا وہ بند کروا دے۔ ایسی عورت لے کر کے آؤ۔ بیوی کیسی لے کر کے آؤ؟ اگر آپ فلم دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی فلم بند کروا دے۔ اور آج کل کی عورتیں ٹھو کیسی ہوتی ہیں؟ لاؤ میاں ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ کس کی دیکھتے ہیں؟ وہ لگاؤ۔ کس کی لگاؤ؟ وہ سلمان خان کی لگاؤ، شاہ رخ خان کی، وہ چل رہا ہے نا موبائل آن لائن والے سب، جس کے اندر یوٹیوب وغیرہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیے ہر گھر کے اندر موجود ہے، آج ٹی وی کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ فلم ہال جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اسی میں بیٹھے بیٹھے دونوں میاں بیوی دیکھ رہے ہیں۔ بیوی ایسی لاؤ جو آپ غلط کام